بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، آج میں کمپیوٹر سائنس کلاس 9 کی ایک اور کلاس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 5، اور اس چیپٹر کا نام ہے کمپیوٹر نیٹ ورک۔ تو اس چیپٹر میں ہم کمپیوٹر نیٹ ورک کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہوتا ہے۔ A computer network can be defined as an interconnection of two or more computers to share data and other resources such as documents, printers and internet connection۔ تو بیسیکلی کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ تو کمپیوٹر نیٹ ورک کو ہم اس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بیسیکلی یہ انٹر کنیکشن ہوتا ہے۔ انٹر کنیکشن کا مطلب کہ آپس میں کمپیوٹر کو کنیکٹ کیا جاتا ہے۔ کتنے کمپیوٹر؟ دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز کو اس مقصد کے لیے جوڑا جاتا ہے، اس مقصد کے لیے ان کو ساتھ انٹر کنیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہم کیا کر سکیں، ڈیٹا کو شیئر کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرے جو ریسورسز ہیں کمپیوٹر کے، جیسے ڈاکومنٹس ہو گئے، پرنٹرز ہو گئے اور انٹرنیٹ کنیکشن وغیرہ ہو گیا، یہ شیئر کرنے کے لیے ہم کمپیوٹر نیٹ ورک کو کمپیوٹر نیٹ ورک میں کمپیوٹر کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو کمپیوٹر نیٹ ورک کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں۔ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کرنے سے ہمیں بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ سہولتیں ملتی ہیں، اور ہم لوگ بہت ساری، اگر ایک کمپنی نیٹ ورک کو یوز کر رہی ہے تو اس کی بہت ساری کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر نیٹ ورک کے کامن یوزز کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہارڈ ویئر شیئرنگ۔ نیٹورک الاؤز شیئرنگ آف کمپیوٹر ہارڈ ویئر سچ ایز ہارڈ ڈسک اینڈ پرنٹر۔ تو سب سے زیادہ جو فائدہ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ میں یہ ہوتا ہے، جب آپ کمپیوٹر کو آپس میں انٹر کنیکٹ کر دیتے ہو بہت سارے کمپیوٹرز کو، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہارڈ ڈسک وغیرہ آپ شیئر کر سکتے ہو کہ ایک ہی ہارڈ ڈسک ہو اور اس کے ساتھ باقی یوزر اس پہ اپنا ڈیٹا سٹور کریں یا اس میں سے ڈاکومنٹس کو شیئر کریں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پرنٹر، اگر ایک کمپنی میں یا ایک کمپنی نے اگر 50 جو ہیں لوگ کام کر رہے ہیں اور 50 کے پاس کمپیوٹرز ہیں، اور ہر بندے کو 50 کے پرنٹر جو ہے کمپنی کو دینا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے یا افورڈیبل نہیں ہے، تو نیٹ ورکنگ کیا کرتی ہے کہ آپ صرف ایک ہی پرنٹر لیں اور ایک ہی کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں، جس سے کیا ہوگا کہ اگر نیٹ ورکنگ ہوئی ہوگی تو وہ پرنٹر جو ہے تمام یوزر جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ اس سے کمپنی کی کاسٹ بھی بچے گی اور کام میں بھی ایفیشنسی آئے گی۔ دوسرا، A hard disk can be attached to a server to share it with the other network user۔ اسی طرح جب دیکھتے ہیں ہم، جب کمپیوٹر کا آپس میں نیٹ ورک ہوتا ہے تو ایک مین کمپیوٹر ہوتا ہے جس کے ساتھ باقی کمپیوٹر اٹیچ کیے جاتے ہیں، جس کو ہم سرور بولتے ہیں۔ اس سرور کے ساتھ اگر ہم ہارڈ ڈسک کو اٹیچ کر دیں تو دوسرے یوزر جو ہے اس کے ساتھ ڈیٹا اپنا شیئر کر سکتے ہیں۔ A single hard disk can provide storage space to many users۔ تو وہ سرور کے ساتھ ہم نے ہارڈ ڈسک لگائی ہوگی، اگر عام طور پر جو سرور کے ساتھ ہارڈ ڈسک لگائی جاتی ہے وہ بڑی ہارڈ ڈسک لگائی جاتی ہے، یعنی کہ اس میں بہت زیادہ سپیس ہوتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس ہارڈ ڈسک کے ذریعے ڈیٹا جو ہے بہت سارے یوزر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، وہاں سے فائلیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اپنی فائلوں کو وہاں پر جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں۔ جو ظاہر جو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہوگا وہ یوزرز کو وہاں پر ایک پاسورڈ اسائن کر دے گا، ان کو آئی ڈی اسائن کر دے گا، جس کے ذریعے وہ اپنے نیٹ ورک پر سیفلی بڑے محفوظ طریقے سے اپنی ڈیٹا کو، اپنی ڈاکومنٹس کو سیو کر سکتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ اپلوڈ یا ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ A printer can also be connected to a computer to share it with all the other computer users across the network۔ اور اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں جی، پرنٹر کو، کہ پرنٹر کو اگر آپ نے نیٹ ورک کے ساتھ سرور کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے اور باقی یوزر جو ہیں ظاہر ہے اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں، تو وہ یوزر جو ہیں بجائے ان کے کہ ہر انڈیویجول یوزر کے ساتھ پرنٹر کو اٹیچ کیا جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی پرنٹر کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے، جس کو تمام، چاہے اس نیٹ ورک میں 100 یوزر ہیں، 200 یوزر ہیں، 300 یوزر ہیں، وہ تمام لوگ جو ہے اس پرنٹر کو شیئر کر سکتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس کی پرنٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کمپنی کو یا کسی بھی ادارے کو، کہ اگر ایک پرنٹر ہے تو اس کی کاسٹ ظاہر ہے وہ کم ہے اور تمام لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں، لیکن اگر نیٹ ورکنگ نہیں ہوئی ہے، ہر بندے کے پاس انڈیویجول یا ہر ڈپارٹمنٹ میں انڈیویجول کمپیوٹرز ہیں، تو ہر ڈپارٹمنٹ میں یا ہر انڈیویجول یوزر کو پرنٹر لے کر دینا بہت ہی ایک مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کاسٹ بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایک سنگل کمپیوٹر کے پرنٹر کے ساتھ آپ کمپیوٹر کے ساتھ نیٹ ورک کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہو، جس کے ذریعے جو ہے تمام جو نیٹ ورک کے یوزرز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس کو پرنٹ کر سکتے ہیں۔ ایوری یوزر نیٹ ورک کین یوز اٹ فار پرنٹنگ ڈاکومنٹ اینڈ دیر از نو نیڈ ٹو بائی اے پرنٹر فار ایوری یوزر۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جب آپ یوزر
جب یوزر جو ہے پرنٹر ایک نیٹ ورک کے ساتھ اٹیچ ہوا اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ اپنے ڈاکومنٹس کو یعنی کہ پرنٹ کر سکتے ہیں. تو ہر یوزر جو ہے نیٹ ورک پہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے قطعاً ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ علیحدہ پرنٹر جو ہے وہ ہر یوزر کے لیے خریدیں. اس سے جو ہے وہ کاسٹ کی کافی بچت ہو جائے گی کمپنی کے لیے. اس کے بعد دوسرا جو یوزز ہے وہ سب سے بڑا جو یوز سافٹ ویئر شیئرنگ. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کمپنی اپنے ایک لائسنس سافٹ ویئر خریدتی ہے تو ظاہر ہے وہ کافی مہنگا سافٹ ویئر ہوتا ہے, اور ہر بندے کو ہر انڈیویجول یوزر کے لیے لے کے دینا بہت ہی کاسٹ والا کام ہوتا ہے, بہت ہی خرچے والا کام ہوتا ہے. تو اس کا آسان سولوشن جو نیٹ ورک کی شکل میں یہ آتا ہے کہ کوئی سا بھی اپلیکیشن جو کمپنی لیتی ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر, وہ ایک سرور پہ یعنی نیٹ ورک میں جو مین کمپیوٹر ہوتا ہے جس کے ساتھ باقی کمپیوٹر اٹیچ ہوتے ہیں جس کو ہم سرور بولتے ہیں, اس پہ انسٹال کر دیا جاتا ہے, اور پھر وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ دوسرے جو یوزرز ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. یعنی اپلیکیشن سافٹ ویئر کین بی انسٹالڈ آن آ سرور, کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ ایک سنگل سرور پہ انسٹال کیا جا سکتا ہے اینڈ شیئر اوور دا نیٹ ورک, اور نیٹ ورک پر جب شیئر کر سکتے ہیں جتنے بھی یوزر ہیں, چاہے 50 ہیں, چاہے 100 ہیں, چاہے 200 ہیں, وہ اس کو جو ہے وہ یوز کریں گے. دیر از نو نیڈ ٹو انسٹال اٹ ان دا آل دا کمپیوٹر نیٹ ورک. اور دوسرا اس میں سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ وقت کی بچت ہے, کہ آپ بجائے اس کے کہ اگر آپ کے پاس 100 یوزرز ہیں اور 100 یوزر کے پاس کمپیوٹر ہیں اور وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر آپ 100 کمپیوٹر پہ انسٹال کریں, اٹ ٹیک ٹائم. اس میں کیا ہوگا کہ اس میں بہت وقت لگتا ہے. تو لہٰذا آپ کو اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو سافٹ ویئر ہے وہ آپ کمپیوٹر کے سرور پہ انسٹال کرتے ہیں, اور جتنے بھی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ یوزر ہوتے ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں. یعنی صرف ایک چیز ایک سرور پہ انسٹال ہوتا ہے اور باقی تمام یوزر جو ہے ان کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اور وہ وہیں سے وہ سافٹ ویئر شیئر کرتے ہیں. اس سے کاسٹ کی اور وقت کی دونوں کی بچت ہوتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ فائل شیئرنگ. A user of a network can easily share file with the other user over the network. تو نیٹ ورک میں کیا ہوتا ہے, سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ فائل شیئرنگ ہوتی ہے. آپ فار ایگزامپل آپ فرض کر لیں کہ اگر ایک کمپنی ہے جس کے آفیسز جو ہیں وہ پورے ملک میں یا پوری دنیا میں فائل پھیلے ہوئے ہیں, تو کیا ہوگا, وہ کیسے اپنی فائل کو شیئر کریں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ انٹرنیٹ بھی تو ایک نیٹ ورک ہے نا, بہت سارے کمپیوٹر کا نیٹ ورک ہے, تو وہ اس نیٹ ورک کے تھرو جو ہے وہ اپنے فائلوں کو بڑی آسانی سے شیئر کر سکتے ہیں. یا فرض کر لیں گے کہ کمپنی کی ایک بلڈنگ ہے جس میں فار ایگزامپل مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ کا علیحدہ فلور ہے, تو ان کی آپس میں فائل شیئرنگ کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ وہ ظاہر نیٹ ورکنگ ہوگی. تو سمپل کیا ہوگا کہ ایک یوزر جو نیچے والے گراؤنڈ فلور پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اگر فائل شیئر کرنا چاہتا ہے اوپر والے فار ایگزامپل آپ فرض کر لیں گے 25th اسٹوری والے سے یا اس سے اوپر جو ٹاپ والی بلڈنگ جو ہے اس میں, تو بجائے اس کو وہ فزیکلی وہاں پر جائے, فائل کو لے کے جائے, اس کو شیئر کروائے, تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سمپل نیٹ ورک سے یہاں اپنے وہ کمپیوٹر پہ بیٹھے بیٹھے وہ اپنی فائل جو ہے وہ وہاں سینڈ کر دے گا اس یوزر کو یا اس نیٹ ورک کے ذریعے, اور کیا ہوگا, اور اس کی فائل وہاں پر چلی جائے گی. اسی طرح وہ سینڈ اور ریسیو فائل کر سکتا ہے. تو نیٹ ورک شیئرنگ کا فائل شیئرنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے نیٹ ورک پہ کہ آپ کو کسی جگہ فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہی آپ فائلز کو یا انفارمیشنز کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اوور کمپیوٹر. A user can place a file in a shared location on the one computer and make it available to the other user. اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ یوزر کیا کرتا ہے, اپنی فائل جو ہے ایسی لوکیشن پر رکھتا ہے ایک کمپیوٹر میں جہاں پر سب لوگ اس کو شیئر کر سکیں, یعنی تمام لوگوں کے لیے وہ اویلیبل ہو. User can access, view and modify information stored on another computer on the network. تو یوزر کیا کر سکتا ہے جی, اس فائل کو ایکسیس کر سکتا ہے, اور جب اس فائل کو وہ ایکسیس ایک دفعہ کر لے گا تو وہ اس کو ویو بھی کر سکتا ہے, اور اگر وہ چاہے تو اس میں ماڈیفیکیشن کوئی چینجز لانا چاہے تو وہ بھی چینجز اس میں لا سکتا ہے. اس کے بعد لاسٹ جو اس کا فائدہ وہ ہے انٹرنیٹ شیئرنگ. A single high speed internet connection can be shared with all the user over network. تو اگر ایک کمپنی نے کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کی ہوئی ہے تو ان کو نیٹ کا کنیکشن بھی چاہیے ہوگا. ظاہر دنیا کے ساتھ اگر وہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں, ای میل سینڈ کر رہے ہیں یا آرڈرز دے رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, تو ظاہر پوری دنیا کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے ان کو انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت پڑے گی. تو کیا ہوتا ہے جی کہ عام طور پر اگر ہر بندے کو انٹرنیٹ کنیکشن سیپریٹلی دے دیا جائے تو یہ بہت کاسٹلی ہوتا ہے اور بہت مشکل کام بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا اس مشکل سے بچنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے, اگر نیٹ ورکنگ ہے تو ایک سنگل ہائی سپیڈ جو ہے انٹرنیٹ کنیکشن کسی بھی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے لیا جاتا ہے,
جو کہ ہائی سپیڈ کا ہو تو اس کو آپ اپنے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ تمام یوزر جو اس نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہیں وہ انٹرنیٹ کو یوز کر سکتے ہیں. دیر از نو نیڈ ٹو پرووائڈ اے سیپریٹ انٹرنیٹ کنیکشن ٹو ایوری یوزر آن دا نیٹ ورک. تو آپ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ ہر کمپیوٹر کے ساتھ، ہر انڈیویجول یوزر کے ساتھ آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن دینا پڑے. تو ایک ہی کنیکشن ہوتا ہے جو ہائی سپیڈ کنیکشن ہو، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیٹ ورک کے سرور کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا جاتا ہے اور تمام یوزر اس پہ ایکسیس ہوتی ہے کہ وہ اس انٹرنیٹ کنیکشن کو یوز کر سکتے ہیں. اس سے جو ہے وہ دو طرح کے فوائد ہوتے ہیں. ایک تو آپ کی ظاہر کاسٹ بچتی ہے کہ اگر آپ سیپریٹ انٹرنیٹ کنیکشن دیتے ہر یوزر کو تو اس سے کاسٹ آپ کو کافی زیادہ دینی پڑتی ہے، اور دوسرا ٹائم کی بچت ہے کہ آپ کو ہر انٹرنیٹ جو ہے وہ انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہر کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ کنیکشن کی. تو لہٰذا ایک سنگل کنیکشن جو ہے وہ آپ کا سرور پہ ہوتا ہے جس کو تمام لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے جو ہے کمپیوٹر نیٹ ورک کے بارے میں آج ہم نے پڑھا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ نیٹ ورک کے کیا کیا فوائد ہیں. اگر ایک کمپنی، ایک ادارہ جو ہے وہ نیٹ ورکنگ کرتا ہے کمپیوٹرز کی تو اس کو کتنے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں. اس سے اس کی کاسٹ بھی بچتی ہے اور ٹائم جو ہے وہ بھی، ویسٹیج آف ٹائم سے بھی وہ ادارہ یا وہ آرگنائزیشن بچ جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا جی. اللہ حافظ.